ایک سبجیکٹ ہے، اور جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ پنجاب کے اندر میرے پاس تقریباً 50,000 سکولز ہیں، اور اس میں اچھے سکولز بھی ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے خود پرسنلی سکولز کے وزٹ کر کے دیکھا ہے، خود جا کے میں نے دیکھا ہے، تو میں یہ سنی سنائی بات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی، اور دفتر میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کرتی. پہلے فیلڈ میں جاتی ہوں اور خود اپنے نوٹس لیتی ہوں. لوگوں کی جو تکالیف ہیں، چاہے میں کسی ہاسپٹل میں جاؤں یا جس اسکول میں جاؤں یا کسی سڑک پہ جا رہی ہوں، کسی بازار میں جاؤں، تو خود میں پہلے اپنی لوگوں کو دیکھتی ہوں، ان سے ملتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں آفس میں جا کے ان کے حل کے لیے، سلوشن کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے پھر ہم پلان کرتے ہیں. اور اس طرح پلان کرتے ہیں کہ جتنا ہم لوگوں کو ریلیف دے سکیں وہ والے ہم اسکیمز لے کے آئیں، پروجیکٹس لے کے آئیں. تو سب سے پہلے تو میں جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں، ڈائنامک ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر، ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو، پورے ڈپارٹمنٹ کو، منسٹری کو میں شاباش دینا چاہوں گی کہ انہوں نے بہت ڈیلیجنٹلی، پینسٹیکنگلی یہ کام کیا ہے. میرے ویژن کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے، اور ہوپ فلی انشاء اللہ تعالیٰ تھرو دس اسکیم ہم ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہے، معیار ہے، اس کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے. یہ ابھی آغاز ہے. تقریباً 49,000 سم تھنگ اسکولس سے ہم 14,000 اسکولوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم ان کی کوالٹی، ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ امپروو کرنے کے لیے ہم نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے. یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے جس میں جتنے بھی مافیاز ہیں وہ یہ ایک پوری انہوں نے بلڈ کیا ہے ایک کانسپریسی تھیری کہ یہ تو ٹھیکیداروں کو اسکول چلے گئے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے ایک اسکول کے باہر بینر لگا ہوا تھا کہ ٹھیکیداروں کو اسکول چلے گئے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو جو نہیں ہونے دیں گے والی معاملہ آتا ہے نا، اس میں تو میرا بہت کلیئر سٹانس ہوتا ہے. ان چیزوں سے میں مروب نہیں ہوتی بالکل بھی. میں نے جو ٹھیک سمجھا، اور سلوشن بھی ہے، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے جس کے تحت ہم 14,000 اسکولس کو، پہلے مرحلے میں 5,800 اسکولس کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر پوری مانیٹرنگ اور اوورسائٹ ہماری ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ اسکول اٹھا کے کسی کو دے دیا، اس کے بعد ہم اب آرام سے گھر بیٹھ جائیں گے. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جب ہم نے اپلیکیشنز انوائٹ کی تو ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں ایک اسکول کے لیے 5 6 کنٹینڈرز آئے. اور اس میں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری اسکول چینز ہیں، میں نام یہاں پر نہیں لینا چاہتی، یہاں پہ بہت فیمس، بہت سکسیزفل اسکول چینز ہیں جنہوں نے اپلائی کیا. اس کے علاوہ جو بہت ایسی این جی اوز ہیں جن میں اخوت شامل ہے، یہ بیٹھے ہیں یہاں پر، تشریف رکھتے ہیں. امجد ثاقب صاحب، جن کا نام شاید ہر کوئی پاکستان میں جانتا ہے، ان کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے. اور اسی طرح مسلم ہینڈز ہیں، انہوں نے ایک بڑا نمبر سکولز کا لیا ہے جس کو یہ امپروو کریں گے. اور ہم نے ایک پورا کرائیٹیریا بنایا ہے جس میں ان کو نہ صرف یہ کہ بلڈنگ کو امپروو کرنا ہے، جو فیسلٹیز ہیں بچوں کے لیے اس کو امپروو کرنا ہے، جو آؤٹ لک ہے بلڈنگ کی وہ امپروو کرنی ہے، اس کی صفائی امپروو کرنی ہے، اس کے جو فیسلٹیز ہیں جیسے لیبز ہیں، آئی ٹی لیبز ہیں. لاسٹ مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب کے دور میں آئی ٹی لیبز بنی تھیں. اس کے بعد وہ آئی ٹی لیبز اب اس طرح کی ہو گئی ہیں کیونکہ پچھلے 5 7 سال سوائے کرپشن کے یہاں پر اور کچھ نہیں ہوا. ایک میں بات نام لیے بغیر کرنا چاہوں گی کہ جب میں نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا میٹنگ میں نے لی تو مجھے یہ سن کے میرے اوسان خطا ہو گئے کہ جو پی ٹی آئی کا اس وقت کا ایجوکیشن منسٹر تھا، اس نے کم سے کم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے تھرو 1 ارب روپے کی کرپشن کی تھی، سائز پیپر کا چھوٹا کر کے. اور طریقے لوگ ڈھونڈ لیتے، جنہوں نے پیسہ بنانا ہوتا ہے ان کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں.
تو میں نے تو ان کو کہا ہے کہ ان کے اوپر نیب کا کیس بنائیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ وہ بچوں کی ایجوکیشن کا پیسہ ہے جو ان کی ایجوکیشن پہ لگنا چاہیے اور یہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ بہرحال تو میں اس بات پہ اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں جب اسکولس کے دورے کرتی ہوں، میں سردیوں میں جب اسکول کا دورہ کیا، اتنی سخت سردی کے اندر، فیبرری کے مہینے کے اندر بچے کلاس رومز میں بیٹھے تھے، بچیوں کے ایک اسکول میں گئی، شیشے ٹوٹے ہوئے تھے دروازوں کے، کھڑکیوں کے، اور اتنی سردی میں وہ بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اب گرمی کا موسم ہے، تو میں گرمی کے موسم میں جب میں اسکولز میں گئی، ابھی میں ڈیرہ غازی خان کے اسکولز میں گئی، تو میں نے دیکھا کہ ایک 40-50 بچوں کی کلاس ہے اور اس میں 5 پنکھے اور 1 پنکھا چلتا ہے۔ اس کی وجہ یا تو پنکھے خراب ہیں، کسی نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، اور وہ بھی ٹیچر کے اوپر والا پنکھا ہوتا ہے جس کے نیچے ٹیچر بیٹھی ہوتی ہے۔ تو ان بچوں کو تو عادت ہے گرمی میں رہنے کی، ان کے اوپر کسی نے کبھی توجہ نہیں دی، کسی نے کسی ماں کی طرح باپ کی طرح سوچا نہیں ان کے لیے، کسی نے فرض سمجھ کے ان کی طرف دیکھا نہیں۔ اور اسی طرح کچھ بچے ایسے ہیں جو کلاس روم سے باہر، کیونکہ کلاس رومز میں شاید جگہ نہیں ہے، تو وہ برآمدوں میں، طوفان ہو بارش ہو، وہ بچے کلاس رومز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ بچے جب صبح اسکول آنے کے وقت اور جانے کے وقت، جب وہ اسکول سے نکلتے ہیں تو کوئی زیبرا کراسنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے، تمام مہذب ممالک میں ہوتا ہے۔ بچے جو تو اکمپنیڈ ہوتے ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے ان کو ہاتھ پکڑ کے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو خود اسکول آتے ہیں، پیدل چل کے آتے ہیں۔ میں نے بچوں کے انٹرویوز کیے ہیں، ان کو میں پوچھتی ہوں آپ کیسے اسکول آئے ہو، وہ کہتے ہیں جی 1-2 کلومیٹر دور ہمارا گھر ہے، ہم پیدل چل کے آئے ہیں۔ تو میں نے اب تمام ڈی سیز کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں، ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو میں نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ جہاں جہاں پبلک میں بچوں کے پبلک سیکٹر کے اسکولز ہیں، ایون پرائیویٹ سیکٹر جو اسکولز ہیں، وہاں پر زیبرا جو کراسنگ بنائی جائے، مارکنگ کی جائے، اور میں نے ڈیوٹیز لگائی ہیں لوگوں کی کہ جو بچے اکیلے ہوتے ہیں کر کے ان کو وہ سڑک جو ہے وہ پار کرائے جائے۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ مجھے میں نے ایک نیوز دیکھی کہ ایک جو رکشہ تھا، چنگچی رکشہ جس کو کہتے ہیں، اس میں شاید 6 بچوں کی گنجائش تھی، اس میں 12 بچے بیٹھے ہوئے تھے اسکول کی چھٹی کے وقت، اور وہ الٹ گیا، وہ بچے گر گئے، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، بچے بچ گئے۔ تو اس دن میں نے پھر یہ انسٹرکشنز تمام ڈی سیز کو دیں، اور پولیس کو میں نے انسٹرکشنز دیں کہ جتنی بھی، چاہے پبلک ٹرانسپورٹ ہے بچوں کو، اسکول ٹرانسپورٹ یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے، سب کی ان کی جو فٹنس سرٹیفکیٹس ہیں وہ انہوں نے لینے، اور یہ انشور کرنا ہے کہ کہیں اوور لوڈنگ نہ ہو اور کہیں خام خواہ جو وہ بچوں کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ جب میں آئی بڑی 50,000 سکولز ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ کون سے جو ہے وہ ہائی پرفارمنگ سکولز ہیں، کون سے لو پرفارمنگ سکولز ہیں۔ جب میں نے میپنگ کرائی، یہ رانا جس ڈانٹ کی بات کر رہے تھے نا، یہ ڈانٹ میری طرف سے ان کو پڑی تھی پہلے دن، لیکن ایک ڈانٹ سے وہ اچھے بچوں کی طرح، رانا نے تو بہت اس کے بعد مجھے رانا کو ڈانٹنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی، میرا چھوٹا بھائی ہے، میں ڈانٹ سکتی ہوں اس کو، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اسے ایک ڈانٹ نے اس کی پوری ڈائریکشن جو ہے وہ بدل دی۔ اس کے لیے بھی یہ ایک نئی چیز تھی تو اس کو اندازہ نہیں تھا، لیکن جب میپنگ ہوئی کچھ ٹائم لگا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ 50,000 میں سے بہت بڑی تعداد ایسے سکولز کی ہے جو لو پرفارمنگ سکولز ہیں۔ اور اگر میں آپ کو اعداد و شمار بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں کہ پنجاب کے اندر ایسے سکولز ہیں، ابھی پنجاب میں حالات بہت بہتر ہیں باقی صوبوں سے، لیکن پنجاب میں بھی کچھ سکولز ایسے ہیں جس میں 200 بچہ ہے اور 2 ٹیچرز ہیں، اور کچھ ایسے سکولز بھی ہیں جہاں پہ 40 ٹیچرز ہیں اور 2 بچے ہیں، اور ایسے سکولز بھی ہیں جہاں پہ بہت سارے بچے ہیں اور کوئی ٹیچر نہیں ہے، اور ایسے سکولز بھی ہیں جہاں پہ بہت سارے ٹیچرز ہیں اور کوئی بچہ بھی نہیں ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے، پچھلے 4-5 سال میں جب یہاں پہ بہت عقل مندوں کی حکومت تھی تو انٹرسٹ تو تھا کوئی نہیں، سب پوسٹنگ ٹرانسفرز پیسے لے کے ہوتی تھی، تو ہوتا یہ تھا کہ میں اگر ٹیچر ہوں، میری کوئی رسائی ہے کہیں، تو میں اپنی پوسٹنگ کسی ایسی جگہ کرا لوں گی، فار ایگزامپل پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں، جہاں پہ میں جا کے پاک ہو جاؤں گی، مجھے کرنا کچھ نہ پڑے، اور
میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ کوئی کریکولم ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی ٹیچر ٹریننگ کا شہباز شریف صاحب کے دور کے بعد سے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جو ورک فورس میں گورنمنٹ کی آ گیا وہ پرفارم کر رہا ہے, نہیں کر رہا, پڑھا رہا ہے, نہیں پڑھا رہا, کیا پڑھا رہا ہے, بچوں سے کو سبزی دے رہا ہے کہ یہ کاٹو اسکول میں بیٹھ کے, کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ اس طرح تو یہ معاملات چلنے والے نہیں ہیں. تو ہم نے پھر یہ ایک آؤٹ سورسنگ کا پلان بنایا. اب آؤٹ سورسنگ ہم جن کو کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ہم نے بڑا اچھا کرائٹیریا بنایا. اور حلفاً میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کس کس کو اسکول آؤٹ سورس ہوا ہے, کائنڈلی ذرا ہاتھ کھڑے کریں, میں دیکھوں کتنے انٹرپرینیورز ہیں یہاں پر. تو چینز, اسکول چینز کے علاوہ, این جی اوز کے علاوہ اور ایڈ ٹیک چینز کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے انٹرپرینیورز ہیں, ینگ انٹرپرینیورز جو پڑھے لکھے ہیں, ماسٹرز کیا ہوا ہے اور وہ اسکول چلانا چاہتے تھے. ہم نے ان کو انوائٹ کیا اپلیکیشنز. تو مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ بڑے پڑھے لکھے اچھے ینگسٹرز ہیں جنہوں نے اپنا 3 کا گروپ بنایا ہے اور وہ اسکول چلائیں گے. تو کریکولم ہمارا ہوگا, ساری جو مانیٹرنگ ہے وہ ہماری ہوگی, اوور سائٹ ہماری ہوگی, لیکن صرف یہ لوگ وہاں پر گورنمنٹ کو بھی ہیلپنگ ہینڈز چاہیے. 50,000 اسکول کے اندر میری موجودگی نہیں ہو سکتی, ایجوکیشن منسٹر کی موجودگی نہیں ہو سکتی, ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی موجودگی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے ڈسٹرکٹ آفیسرز ہوتے ہیں, لیکن ہر اسکول میں ہر وقت پیرا دینا ایک مشکل کام ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ جتنے بھی انٹرپرینیورز ہیں, جتنی بھی چینز ہیں, جتنے بھی این جی اوز ہیں جنہوں نے اسکول آؤٹ سورس کیے ہیں, وہ میری ایکسٹینڈڈ ٹیم بن کے, میرے آئیز اینڈ ایئرز بن کے یہ کام کریں گے اور ان کی مانیٹرنگ ہوگی کنٹینیوسلی. اب سلیبس کہنے کو ہے ہمارے پاس, کریکولم ہے ہمارے پاس, لیکن وہ لاسٹ ٹائم کب اس کو دیکھا گیا تھا, کب اس کو اپ گریڈ کیا گیا تھا, کب اس کو جدید بنیادوں پہ استوار کیا گیا تھا, یہ میں نہیں جانتی. تو ہم اب کریکولم ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں. ہم نے ایک پوری مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام اس کے ذمے ہے, یہ کام اس ڈپارٹمنٹ کے ذمے ہے, ہر طرف یہ کام پھیلے ہوئے تھے, اور صرف ایجوکیشن میں نہیں, ہر جگہ میں یہی حال تھا, ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ حال تھا. تو ایجوکیشن کو ریسٹرکچر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اب ہم نے ایک اتھارٹی بنائی ہے جس کے نیچے ہم نے ایجوکیشن کے تمام فنکشنز, چاہے وہ کریکولم ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ ٹیچر ٹریننگ ہو, چاہے وہ میجرنگ دا لرننگ آؤٹ کمز ہو. اب لرننگ آؤٹ کم صرف یہ کہ یہ سلیبس بن گیا ہے اور یہ بچوں کو ہم نے پڑھا دینا ہے, ایسی بھی کیا پڑھا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں. لرننگ آؤٹ کمز میجر ہو رہی ہیں, بالکل پتہ نہیں ہے. اور سب سے یہ تو کریکولم کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے, سلیبس کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے, لیکن کون اس کو پڑھا رہا ہے یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. آپ لوگ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ, آپ لوگ اساتذہ ہیں, آپ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کتنا ضروری ہے یہ ایسرٹین کرنا کہ جو امپارٹ کر رہے ہیں وہ لرننگ, جو وہ ایجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں, ان کو خود بھی کتنا آتا ہے اور کتنا انٹرسٹ لے کے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یہاں پر تو جو لیسن پلاننگ ہوتی ہے ٹیچرز کی, دوسرے ملکوں میں یا پرائیویٹ سکولز میں, اچھے پرائیویٹ سکولز میں 1 دن پہلے لیسن کو پلان کیا جاتا ہے اچھے ٹیچر کی طرف سے, اچھی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. وہ جو پرنسپل ہے وہ چیک کرتا ہے کہ لیسن پلاننگ کیا ہوئی ہوئی ہے اور اس کے لیے بچوں کو کیا پڑھانا ہے, اس کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے. وہ پورا پہلے آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ لیسن پڑھانا ہے تو اس کے لیے مجھے یہ پلاننگ کرنی ہے. یہاں پر میں ایک اسکول میں گئی تو ایک بچی تھی, بچے بہت لائق ہیں, اس میں کمی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان سہولیات کے فقدان کے باوجود جو گورنمنٹ اسکول سے بچے ٹاپرز بھی ہیں, بچے ایکسیل بھی کر رہے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ان کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ملے, اگر ان کو وہ ساری فیسلٹیز ملیں جو پرائیویٹ اسکول کے بچوں کو ملتی ہیں, تو یہ بچے کہاں جائیں گے, یہ پاکستان کدھر جائے گا. یہ تو ہماری ایک امیجنیشن ہے. جو بچے بغیر ان سہولیات کے کھلے آسمان کے نیچے بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں, ٹوٹی ہوئی جو کرسیاں ہیں, ٹیبلز ہیں, ان پہ بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں. میں ایک اسکول میں گئی تو میں نے ایک بچی سے کہا کہ وہ کچھ پڑھ رہے تھے, تو میں نے کہا یہ پیراگراف ذرا مجھے پڑھ کے بتاؤ. اس نے وہ پیراگراف پڑھ دیا, لیکن بالکل روٹ لرننگ تھی. میں نے اس میں 3-4 جو ذرا ڈیفیکلٹ ورڈز تھے, تو میں نے اس کا مطلب پوچھا, اس کو ایک کا بھی مطلب نہیں آتا تھا. تو یہ بچی کا قصور تو نہیں, کلاس 4 یا 5 کی بچی, اس کو اگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہی ہے,
صرف رٹا ہوا پڑھ کے سنا دینا. تو پھر ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے آج ہم بطور نیشن جہاں کھڑے ہیں اس میں اس چیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ اسکول جو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں ان کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو ہم میجر کریں گے انشاءاللہ. پورا ایک یونٹ بنا رہے ہیں جو ان کی مانیٹرنگ کرے گا, اور پر بچہ ہم ان کو پے بھی کریں گے. بلڈنگز کا ہم نے جو کتنا کیا ڈیزائن ہوگا, کیسا پینٹ ہونا چاہیے, کیسا فساد ہونا چاہیے, کلاس رومز کیسے ہونے چاہیے. آج کل اسمارٹ کلاس رومز کا دور ہے, اسمارٹ لرننگ کا دور ہے, اور ہمارے پاس ابھی تک فرنیچر پورا نہیں ہے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ برآمدے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو ان کو اگر کوئی جو ہم نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے اس کو یہ میٹ ان کو کرنا پڑے گا, آپ کو کرنا پڑے گا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ایجوکیشن جو ہے وہ ایک بزنس تو ہے آج کے وقت میں, لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میری اگر سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑی رانا کی ذمہ داری, ہمارے ہاتھ میں لاکھوں بچے ہیں جن کو ہم نے سکھانا ہے, پڑھانا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو سیوک سینس ہوتی ہیں جو بچوں کے اندر انسٹل کرنی ہے, انکلکیٹ کرنی ہے, کیا ہم وہ کر پا رہے ہیں؟ بچوں کو ہم انگلش کے لیسنس پڑھا دیتے ہیں, انگریزی میں سب پڑھا دیتے ہیں, بچوں کو پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو میں رانا سے بار بار یہ کہتی ہوں کہ جو انگلش کانورسیشن کی کلاسز ہیں وہ آپ اسپیشلی تمام سکولز میں شروع کریں. انگلش لینگویج کی کلاسز ہیں, اسپوکن انگلش کی کلاسز ہیں جو آپ شروع کریں. اور اگر آپ کے پاس ایسے ٹیچرز نہیں ہیں تو میں رانا کو یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ وزٹنگ فیکلٹی جیسے یونیورسٹیز میں اور ہوتی ہے, کالجز میں ہوتی ہے, اسی طرح جو وزٹنگ فیکلٹی ہے وہ ہر اسکول میں ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو اس سبجیکٹ ایکسپرٹ جو ہے وہ جا کے پڑھائے اور ان کو ایک چینج نظر آئے. اور جو چینز ہم سے یہ لے رہی ہیں اسکولز, جو انٹرپرینورز ہم سے اسکولز لے رہے ہیں, اگر وہ کوئی انوویشن لے کے آتے ہیں, کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں جو ابو اینڈ بیونڈ جو ہم نے کرائٹیریا رکھا ہے, جو ہم نے اسٹینڈرڈ رکھا ہے, اس کے ابو اینڈ بیونڈ کوئی چیز لے کر آتے ہیں ہمارے پاس, کوئی انوویشن لے کے آتے ہیں, کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں جو بچوں کی ویلفیئر کے لیے, تو اس کو نہ صرف یہ کہ ایکسٹرا ہم ہیلپ کریں گے, اس کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے, اس کو ایکسٹرا فنڈز دیں گے, بلکہ اس کو شاباش بھی ملے گی اور اس کو اور زیادہ ہم فائنینشلی بھی اس کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے. تو اسی طرح جو ڈائریکشن ہے ایک نیشن کی, اس کو سیٹ کرنے کی ذمہ داری رانا آپ کی ہے کہ یہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ان ٹرمز آف آبادی ہے. 15 کروڑ لوگ ہیں یہاں پر, بہت بڑی تعداد ہے جو گورنمنٹ سکولز میں آتی ہے, اور بہت جگہوں پہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہ کلاس 1 سے شروع ہوتے ہیں. اب اس پروگرام کے تحت یہ تمام سکولز جو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں یہ کلاس 5 سے کلاس 8 پہ چلے جائیں گے. تو وہ جو ایک گیپ ہے وہ برج ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہم بہت سارے ایسے پروگرامز اور شروع کر رہے ہیں, جیسے میں نے یہ ہدایت کی ہے رانا کو بھی کہ کوئی تمام ہر مہینے کی ایک تھیم ہونی چاہیے جس پہ ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. کوئی ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے, جو کریکولم وہ پڑھ رہے ہیں وہ الگ, لیکن ان کی نالج بیس کو بڑھانے کے لیے, ان کو ان کی انالیٹیکل سکلز کو انہینس کرنے کے لیے, ان کو ایک نالج آؤٹ سائڈ دا کریکولم اوور اینڈ ابو جو وہ پڑھ رہے ہیں کتابوں سے, جو روٹ لرننگ ہو رہی ہے, ایک تھیم ہم ہر مہینے کی جاری کریں گے جو اکراس پنجاب آل سکولز میں وہ جائے گی. اس میں ان کے جو پروجیکٹس ہوں گے وہ کریں گے, اور اس کے بعد وہ جو بہترین سکولز ہوں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے انعام ملے گا. اسی طرح میں نے اسپورٹس منسٹر کو بھی کہا ہے, رانا کی ایجوکیشن منسٹر کی اور اسپورٹس منسٹر کی میں نے کوآرڈینیشن بھی کرائی ہے کہ جو اسپورٹس کو صرف اسپورٹس کے سبجیکٹ کے طور پہ نہیں بلکہ ایکچولی جو اسپورٹس ہیں ان میں بچوں کی کتنی پارٹیسپیشن ہے. اگر بچے کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو وہ ہمیں سب جو ہے وہ ان کو اس ٹیلنٹ کو ہون کرنا, ان سکلز کو ہون کرنا, ان کو اور زیادہ انہینس کرنا, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم سکولز کے پاس, ہمارے گورنمنٹ سکولز کے بہت بڑی تعداد ایسے سکولز کی ہے جن کے پاس بہت بڑے بڑے پلے گراؤنڈز ہیں, پرائیویٹ سکول سے بہتر پرپز بلڈ سکولز ہیں جہاں پہ ہمارے بڑی بڑی پلے گراؤنڈز ہیں جن کو ہم بچوں کے لیے اسپورٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور
بہترین ان کی جو ٹیلنٹس ہیں ان کو انہینس کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جتنے اسکولس کو ٹرانسپورٹ گورنمنٹ آف پنجاب پرووائڈ کر سکے، اسپیشلی لڑکیوں کے اسکولس کو، اتنا اچھا ہے. اور اب ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں. رانا آپ کی وہ ریڈی ہے پہلی جو اسکول بسز ہم دیں گے انشاءاللہ، تاکہ ایک یہ جو بچوں کو، مجھے بہت جگہوں سے یہ بچے کہتے بھی ہیں، ان کے ماں باپ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول دور ہے اور بچوں کو کبھی کسی کے ساتھ بھیجنا پڑتا ہے، کبھی چھٹی ہو جاتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ بھیجنا پڑتا ہے. چھٹی سے یاد آیا، ابھی جو آپ نے فرمایا کہ ہم نے 3 مہینے سے چھٹی نہیں کی، میں نے بھی چھٹی نہیں کی. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس پروگرام کے تھرو جو ہمارے 70,000 سے زیادہ ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو جاب ملے گی. اور میں ان ینگسٹرز کو یہاں دیکھ رہی ہوں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جو میرے پاس ابھی آئے ہیں، جو لے کر گئے ہیں کانٹریکٹس. مجھے دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی، ان کی آنکھوں میں مجھے ایک ڈیزائر، ایک چمک، ایک ول ٹو ڈو سم تھنگ مجھے نظر آئی ہے. تو 70,000 ینگ پڑھے لکھے لڑکے اور لڑکیوں کو یہ جابز ملیں گی، یہ کام ملے گا. اور یہ ایک صرف بزنس پرپوزل نہیں ہے، یہ ایک بہت، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت ہی سیکرڈ رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس کو اگر آپ اسی اسپرٹ سے ڈسچارج کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نیشن بلڈنگ بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی. اس کے علاوہ مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ بہت سارے ڈسٹرکٹس ایسے ہیں، اسکولز ایسے ہیں جہاں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن نہیں ہے، کنڈر گارٹن نہیں ہے، نرسری نہیں ہے. تو ہم نے لاہور سے اس کا آغاز کیا ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ نرسری کنڈر گارٹن ہم بنانے جا رہے ہیں، اور وہ گورنمنٹ کا ہوگا، ان بچوں کے لیے ہوگا جو پرائیویٹ اسکولز میں کنڈر گارٹن اور نرسری کی فیسلٹی اویل نہیں کر سکتے بیکاز آف فائنینشیل کنسٹرینٹس. تو ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کو پورے پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ تک ہم پھیلائیں گے، تاکہ کوئی بھی بچہ، جب امیر ماں باپ کا بچہ 2.5 سال کا ہوتا ہے تو وہ رجسٹریشنز شروع ہو جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال سے 1 مہینہ بھی زیادہ ہوا تو ہم بچہ نہیں لیں گے. کیو میں بچے ہوتے ہیں، ویٹنگ لسٹ پہ بچے ہوتے ہیں. اسی طرح اور جو غریب کا بچہ ہے اس کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. تو ہم نے آلریڈی، وہ بھی ہم بہت جلدی لانچ کریں گے. ارلی چائلڈہڈ جو ہمارا پروگرام ہے اس کے اندر ہم ایک بہت بڑی فیسلٹی بنا رہے ہیں، لاہور سے شروع کر رہے ہیں لیکن باقی ڈسٹرکٹس میں بھی اس کو لے کے جائیں گے. اور اسی طرح جب میں اسکولز میں گئی، یہ جو اسکول نیوٹریشن پروگرام ہم لے کر آئے ہیں، فری ملک پروگرام جس کو ہم نے ساؤتھ پنجاب سے شروع کیا ہے. تو میں ایک اسکول میں گئی تو مجھے پرنسپل نے بتایا کہ ایک بچی تھی، اس سے میں بات کر رہی تھی تو پرنسپل نے بتایا یہاں بہت سارے بچے ہمارے ایسے آتے ہیں جو گھر سے ناشتہ کر کے نہیں آتے، اور 10-11 بجے کے قریب وہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، جسٹ بیکاز نیوٹریشن کی کمی ہے، اتنی کیلریز نہیں مل رہی، اس طرح سے کھانا نہیں کھا سکتے. تو میں نے وہاں سے سوچا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں فری ملک، ایٹ لیسٹ ملک، بیکاز اٹس اے ویری ایکسپینسو پروگرام. ابھی ہم نے 3 ڈسٹرکٹ ساؤتھ پنجاب سے شروع کیے، اور اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں بچوں کی جو میں دیکھتی ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں دیکھتی ہوں. مجھے بہت لوگوں نے کہا، جب ہم اس کو ڈیزائن کر رہے تھے تو ہم نے نیوٹریشنسٹ کو بٹھایا، ہماری پوری ٹیم تھی جو یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے اندر کتنی نیوٹریشن ہے، کتنے وٹامنز ہیں، کیسے ہم اس کو انرچ کر سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کا مجھ سمیت یہ خیال تھا، کیونکہ پھیکا دودھ تو مجھے بھی پینا اچھا نہیں لگتا، تو میں نے سوچا کہ بچے کیسے پئیں گے. تو یہ ہماری ایک ڈسکشن چلتی رہی کہ بچے کیسے پئیں گے یہ دودھ، اس میں تو چینی نہیں ہے، فلیورڈ ملک ہم ان کو دے نہیں سکتے بیکاز شوگر اتنی اچھی چیز نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے، وہ بھی لیکوڈ میں، اور کئی بچوں کو ڈائبٹیز بھی ہے، انسولن ڈپینڈنٹ بچے بھی ہیں، تو ہم یہ کیسے کریں گے. تو ہم نے سوچا کہ جو نیوٹریشنسٹ نے ہمیں ایڈوائز کیا انہوں نے یہی کہا کہ بغیر چینی کے جو دودھ ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، بچوں کے اندر یہ ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ہونی چاہیے. تو جب میں ڈیرہ غازی خان اس کو لانچ کرنے گئی، میں نے بچوں سے پوچھا، اب دودھ دینے سے پہلے میں نے ان کو، پیکٹس پکڑانے سے پہلے میں نے ان کو پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کون کون دودھ پیتا ہے اور کس کو پسند ہے. سب کے ہاتھ کھڑے ہوئے.
میں نے کہا چینی ڈال کے پیتے ہو یا بغیر چینی کی پیتے ہو؟ اگر کوئی 50 کی کلاس تھی، 50 بچوں نے کہا ہم چینی ڈال کے پیتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ شاید ان کو یہ دودھ تو پسند نہ آئے کیونکہ اس میں تو چینی نہیں ہے. تو جب ان کو میں نے وہ دیا، جب میں نے ان کو وہ ہینڈ اوور کیے تو انہوں نے جلدی جلدی اس کو ایسے ختم کیا جیسے پتہ نہیں ان کو کب کی بھوک لگی تھی. تو اور بھی ویڈیوز جو مجھے آتی رہتی ہیں اس میں جب ان کو دیکھتی ہوں کہ کس طرح ان کو ضرورت ہے اس چیز کی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں. بٹ دس از اے ویری ہمبل اسٹارٹ. انشاءاللہ اس کو پورے پنجاب میں تمام ڈسٹرکٹس تک ہم اس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئی ہوپ کہ وہ جو ہمارا پورا پلان ایک بنا ہوا ہے پنجاب میں ایجوکیشن کو ریولوشنائز کرنے کا، اور اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق، پرائیویٹ سکولز کے جو سٹینڈرڈز ہیں، مہنگے پرائیویٹ سکولز کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ لے کے جانے کا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ لٹل بائی لٹل، ون بائی ون ہم اس کو ایڈ کرتے جائیں گے. بٹ وی ول بی دیئر انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ میں بہت یہ رانا نے کہا کہ ہم لیپ ٹاپس نومبر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم تمام کالجز اور یونیورسٹیز میں لیپ ٹاپس کی ڈسٹریبیوشن شروع کرنے والے ہیں، جس میں میریٹوریس اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپس ملیں گے. اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا پروگرام ہے یہ. اور اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب 25 بلین سے اسکالرشپ پروگرام شروع کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ. اور وہ بھی آنے والے چند دنوں میں لانچ ہو جائے گا. اور وہ اپنی طرز کا ایک پہلا اور واحد پروگرام ہے. اس میں جو بچہ کسی یونیورسٹی یا کالج میں داخلہ لے لیتا ہے، میرٹ پہ ہے، میرٹ لسٹ پہ آ جاتا ہے، لائق بچہ ہے، لیکن افورڈ نہیں کر سکتا کوالٹی ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، چاہے وہ پبلک یونیورسٹی ہو، کالج ہو، پرائیویٹ یونیورسٹی ہو، پرائیویٹ کالج ہو. تو ہم نے 25 بلین سے ہم وہ اسکالرشپ پروگرام شروع کر رہے ہیں. اب کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو اس وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو جائے گا کہ اس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ہم پبلک یونیورسٹیز میں یہ شروع کرنے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ٹاپ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی، جس میں لمز شامل ہے، جس میں نسٹ شامل ہے، جس میں جو بھی ہمارے آئی بی اے ہے، کامسیٹس ہے، فاسٹ یونیورسٹی ہے، یہ تمام کو ہم نے شامل کیا ہے. ان سے ہم نے اسپیشل ڈسکاؤنٹس لیے ہیں. اور آپ یہ دیکھو کہ غریب گھر کا بچہ شاید لمز میں پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اب ایسا نہیں ہوگا. اگر وہ میرٹ لسٹ پہ ہے تو اس کی پوری فی جو ہے، جتنا اس کا پروگرام ہے، 3 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، جیسا بھی، اس کی پوری فیس انشاءاللہ تعالیٰ حکومت پنجاب ادا کرے گی. تو ہم اس کے لیے اپلیکیشنز اب کھولنے والے ہیں. تو کوئی بچہ اب تعلیم سے اس لیے محروم نہیں رہے گا کیونکہ اس کے ماں باپ کے پاس یا اس کی فیملی کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم پنجاب کے بچوں کے لیے، پنجاب کے جو عوام ہیں ان کے لیے ہم بہترین تعلیم کا ایک نظام لے کر آئیں، تاکہ وہ بچے بھی جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ کسی سے پیچھے نہ رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ.